چاہے تو انکار کر دے، مطلب وہ پھر آپ نے جو مطلب لیا تھا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، نہیں، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ۔ اور دوسری آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ دیکھو اے انسان، میں نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی اپنی طرف آنے کا راستہ تمہیں بتا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اگر تمہاری مرضی ہے، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو یا ناشکری کا رویہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کس انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو ہدایت نہیں چاہتا اپنی مرضی سے، اپنے اختیار سے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قانون خداوندی ہے ہدایت کے بارے میں، تو اچھی طرح اس بات کو نوٹ کر لیں۔ بعض لوگ قسمت کا بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہماری قسمت میں نہیں ہوگی ہدایت، ایسی بات نہیں ہے، یہ شیطانی گمراہی کی بات ہے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ جسے، اس کا مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ آیت، اس سے ظاہری مفہوم ایسا نکلتا ہے کہ ہدایت میں انسان مجبور ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کو جب آپ پڑھیں تو آپ اپنے آپ سے اس کے متعلق، یعنی آیت کا ترجمہ پڑھ کے خود اس سے اندازے نہ لگانے شروع کر دیں۔ قرآن نازل ہوا ہے اور یہ تفصیل کے قابل ہے، تشریح کے قابل ہے، تفسیر کے قابل ہے۔ ہر ایک آیت کی تفسیر ہونی چاہیے اور ہر آیت پہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بندوں کی یہ نشانی لکھی ہے، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا، یہ میرے بندے ایسے ہیں جب ان پر رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پہ یہ اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے۔ یعنی اندھے بہرے کا مطلب کیا ہے؟ بس بنا سوچے سمجھے بس آپ اس کے لفظی ترجمے کو پر اکتفا کر لیں، جبکہ آپ کو قرآن کے اصول، یعنی سمجھنے کے اصول کا بھی علم نہیں ہے، اور تو یہ بات غلط ہے۔ یا آپ قرآن لفظی ترجمے سے کچھ اخذ کرنے کی کوشش کریں۔ بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، لفظی ترجمہ یعنی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن دیکھیں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ قابل تفسیر ہے، اور سب سے پہلے اس کی تفسیر اور وضاحت کی ذمہ داری جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی۔ قرآن میں ایک آیت ہے، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون، اور کما قال، ایسی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ذکر، یہ نصیحت میں نے آپ پہ نازل کری ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں لوگوں کو جو ان کے لیے نازل ہوا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ تو دیکھیں پہلے استاد آیا ہے، کتاب بعد میں آئی ہے۔ پہلے یعنی اس بات کو اس طریقے سے بھی سوچیں نا آپ، پہلے استاد آیا ہے اور کتاب بعد میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت تھے، موجب ہدایت تھے، ہدایت پہنچانے والے تھے۔ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ بہرحال چند ضروری باتیں ہیں جو میں آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں
کہ قرآن کو ایک تو آپ اس کے لفظی ترجمے کو بالکل ایسا نہ سمجھیں، یہ تفسیر کے قابل ہوتی ہے ہر ایک بات جو ہے، ہر ایک آیت. اور قرآن جب آپ دوسرا اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب قرآن کو آپ پڑھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں تو کسی صاحب قرآن سے سمجھیں، کیونکہ قرآن تو نور ہے. جس کے سینے میں قرآن کا نور نہیں ہے اور جس کا سینہ منور نہیں ہے اللہ کے نور سے، تو آپ کو پھر وہ اس طریقے سے نہیں سمجھائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اور اشکال پیدا ہو جائے، کوئی شک شبہ پیدا ہو جائے، جیسا کہ یہ میں آپ کو جو آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں نا. تو بہرحال میں اپنے موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں. آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ کس انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور اس کا جواب میں نے آپ کو یہ دیا کہ جو انسان ہدایت کا طالب نہیں ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا اور شوق نہیں ہے اس کو ہدایت پانے کا، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق نہیں دیتا. ایک بات نوٹ کر لیں. اور جہاں تک وہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہ کر دے، تو دیکھیں قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی یعنی زیادہ اچھی ہوتی ہے کہ قرآن سے ہی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ ہر ایک کس و ناقص نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کا علم ہر ایک کو ایسا نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. بہرحال ہدایت کا ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ جو ہے وہ انسان کے اختیار پہ رکھ دیا ہے. میں قرآن ہی سے آپ کو بتا رہا ہوں. ایک آیت ہے قرآن کی کہ اس کا مفہوم یہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی چاہت پر ہدایت کو قبول کرنے کا اختیار رکھ دیا ہے کہ آپ چاہو تو اس کو قبول کر لو، چاہو تو انکار کر دو. تو ایک بات تو قرآن کی میں آپ کو اب قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھیں فمن شاء، جو چاہے تو ایمان لے آئے، جو چاہے تو انکار کر دے. مطلب وہ پھر آپ نے جو مطلب لیا تھا کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، نہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. اور دوسری آیت ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن میں کہ دیکھو اے انسان، میں نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، میں نے راستے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی اپنی طرف آنے کا راستہ تمہیں بتا دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اگر تمہاری مرضی ہے، اگر تم شکر گزاری کا رویہ اختیار کرتے ہو یا ناشکری کا رویہ. اس میں بھی بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہاری مرضی ہے. اور سورہ بقرہ میں وہ ہم آیت پڑھتے ہیں آیت الکرسی کے بعد، بالکل مشہور آیت ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زور نہیں ہے. تو دین میں جب زبردستی نہیں ہے تو پھر میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہدایت ٹوٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اختیار پر رکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اپنے رسول کو اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ اگر یعنی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ ہدایت دیں، یعنی ہدایت پر آپ مجبور نہیں کر سکتے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسے چاہتا ہے؟ جو خود چاہے. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اس میں زیادہ مطلب مشکلات نہیں ہیں سمجھنے میں، اور بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم